الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ سورہ بقرہ کی 273 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرتے. اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. مال خرچ کرنے کے اصول اور آداب اللہ رب العزت بیان فرما رہے تھے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کا ایک راستہ بتلایا کہ اس مال کے خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں جن پر اپنا مال خرچ کیا جاوے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ ان فقراء پر کرو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا رکھا ہے. اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح وقف کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے. اب وہ زمین میں معاش تلاش کرنے کے لیے چلتے پھرتے نہیں ہیں، اور وہ ایسے پاک دامن ہیں کہ ضرورت ہونے کے باوجود سوال بھی نہیں کرتے، اور اگر بہت زیادہ کوئی ضرورت ہوئی تو اشارتاً کسی کو اگر کہتے بھی ہے تو اس پر
لپٹ نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ان کو عام لوگ نہیں جانتے، تو وہ عام لوگ تو ان کی حالت کو دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ وہ کوئی مالدار آدمی ہے، حالانکہ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے سمجھ سکتے ہو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ یہ جو صفات بیان کی کہ ایسے فقیر، ایسے ضرورت مند جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہو، تو یہ کون لوگ ہیں؟ شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ آپ کے حجرے کے ایک طرف چبوترا ہے، اس چبوترے میں وہ پڑے رہتے تھے کہ کچھ علم حاصل کرنے کو مل جاوے، کچھ دین سیکھنے کو مل جاوے۔ تو علم دین حاصل کرنے والے وہ حضرات تھے۔ علماء نے اس کے ماتحت لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے، جو علم دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یعنی مدرسے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اسی میں لگا رکھا ہے، تو ان پر اپنا مال خرچ کیا جاوے۔ اپنا مال خرچ کرنے کا وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کس طرح گزری؟ بالکل ضرورت مند، خود وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت شیخ نے واقعہ بھی لکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، یعنی کھانا تک نہیں ملتا، اور لوگ ان کی گردن پر اپنا پیر رکھ کے جاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اس زمانے میں جنون کا علاج یہی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کو جنون ہو جاوے تو لوگ گردن پر پیر رکھ کے جاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح پیر رکھنے سے جو ہے جنون ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میری گردن پر لوگ پیر رکھ کے جاتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا، حالانکہ مجھے کوئی جنون نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ وہ اصحاب صفہ میں سے قریب زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے شیخ، ان کے پیر مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ چلتا تھا، بنگال کے طلباء زیادہ پڑھتے تھے۔ اب اس زمانے میں مدرسے کے اندر جو کھانا پکتا تھا وہ بالکل پانی جیسا شوربہ۔ تو ایک بنگالی طالب علم، ایک دن اس کو بہت غصہ آیا کہ حضرت کتنا ایسا کھانا بناتے ہیں، جلدی گلے میں بھی نہیں اترتا، اچھا کھانا بنانا چاہیے۔ وہ پلیٹ میں سالن لے کر حضرت کے مکان پر پہنچ گیا کہ آج تو میں حضرت کو کہوں گا کہ آپ کھا کر دیکھو، یہ ہم روز کھاتے ہیں اس کو، آپ کھا کر دیکھو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیسا کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ سالن لے کر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی
اندر سے خادم نکلا، کیا ہوا؟ کہ بھائی میں سالن لایا ہوں اور حضرت کو کہنا ہے کہ یہ سالن آپ کھاؤ اور آپ کے گھر میں جو پکا ہے وہ میرے کو دو، تاکہ حضرت کو معلوم ہو کہ ہم لوگ کیسا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا جو خادم تھا کہ چپ چاپ چلا جا اور یہی کھا لے جو چلا جا، کہ نہیں میں تو آج حضرت کے گھر کا جو سالن پکا ہے حضرت کے لیے وہ کھاؤں گا اور یہ حضرت کو دوں گا۔ جب بہت بحث کرنے لگا تو خادم نے دھیرے سے کہا کہ چپ چاپ یہ کھا لے، حضرت کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں پکایا، تجھے تو یہ کھانا مل رہا ہے، حضرت کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں پکایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ظاہر میں جو ان کو نہیں جانتے وہ ان کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، حالانکہ ان کے چہروں کی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہے کہ اگر اس کو غور سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوئے کہ یہ کتنے زیادہ مستحق ہے، اور وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ اور ایک صفت بیان فرمائی، ہمارے یہاں ریل آئی تھی 2006 میں، ابھی وہ جانتا ہوں وہ حضرت مولانا یہاں سورت میں ہی رہتے، ابھی فی الحال بھی سورت میں۔ جب پانی بہت زیادہ ہوا تھا تو وہ گھر میں کھانا نہیں پکا، 1 دن 2 دن، لیکن وہ بچے ہوتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کے گھر کے بازو میں ہمارے ایک رشتہ دار رہتے تھے، تو بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے رشتہ دار کے وہاں پہنچ جاتے، بچے لوگ نہیں عام طور سے آزو بازو پہنچ جاتے کھیلنے کے۔ اب بچوں کو تھوڑی بھوک برداشت ہوئے، بڑے کر لے، تو وہاں کچھ ایسا کھانا پڑا ہوا تھا، تو چھوٹے بچے جو بازو میں سے آئے تھے بھوک کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا، پڑا ہوا زمین پہ کچھ گرا ہوا۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہ بہت بھوک لگی ہے، تو گھر والوں نے ان کو کھانا دیا کہ بھائی، پوچھا کہ آج کیا پکایا تھا؟ تو چھوٹے بچے تھوڑی کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ 2 دن سے کھانا آج کا پکایا۔ ایسے لوگ بھی ابھی فی الحال بھی ہے، تو وہ اللہ ان کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ضرورت مند ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو علم دین حاصل کرنے اور اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ظاہری شکل ان کی یہ ہے کہ لوگ جو ان کو نہیں جانتے وہ یوں سمجھیں گے کہ یہ بڑے مالدار لوگ۔ تو اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کے احکامات بیان فرما کر یہاں اخیر میں اس مال کو کہاں خرچ کیا جاوے اس کا ایک موقع بیان فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت مال کو دن رات خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کو دن رات خرچ کرے، دن میں بھی خرچ کرے، رات میں بھی خرچ کرے، خاموشی سے بھی خرچ کرے اور علانیہ بھی خرچ کرے۔ اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پورا ثواب بھی دیں گے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک اور چیز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے سود۔
بیاج، کہ بیاج بھی ایک مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے احکامات بیان فرمائے، تقریباً 5-6 آیتوں میں اس کا حکم بیان فرمائیں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ صدقات یہ سخاوت کی ایک نشانی ہے، علامت ہے، اور سود یہ بخل اور کنجوسی کی علامت ہے، مال سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ نے پہلے تو یہاں سے تقریباً 280 نمبر کی آیت تک، یہ 275 نمبر کی آیت ہے، 275 280 آیت تک اللہ نے سود کے احکامات بیان فرمائے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے تو اس کی وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، وہ قیامت میں اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو، جنات نے چھو لیا ہو۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر جنات گھس گیا تو وہ اس کی حالت اور پوزیشن کیسی ہو جاتی ہے، پاگل۔ ایک پاگل تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی پاگل تھا، خاموش بیٹھا رہتا ہے، ایسے پاگل بھی ہوتے، کوئی طوفان کرتے ایسے پاگل بھی ہوتے، لیکن ایک پاگل وہ ہوتے ہیں جو تو اچھے تھے لیکن ان کو جنات نے چھو لیا، شیطان نے چھو لیا، تو ویسے پاگل کی طرح وہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ ایک پہلی وعید، اللہ نے وعید سے اپنی آیت شروع کی کہ اللہ پہلے تو وہ سزا دیں گے کہ وہ اس کیفیت میں اٹھیں گے، تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھ جاوے کہ یہ پاگل اس طرح کر رہا ہے تو یہ وہی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ سود جو ہوتا ہے وہ ہے جو قرض پر زیادتی لی جاوے۔ مشرکین مکہ سود کو اور بیاج کو بیع کی طرح، لے بیچ کی طرح سمجھتے تھے،
بیع یعنی دھندا. جس طرح ایک سامان لینا اور اس کو بیچنا جائز ہے، اس کو بیع کہتے ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ سود کا لینا بھی تو ایسا ہی ہے جیسے بیع کا. تو اس میں فرق یہ ہے کہ تجارت، دھندا، کسی چیز کی لے بیچ کرنا، اس کا اصل مقصد ہی نفع حاصل کرنا ہے. کوئی بھی دھندا شروع کرتا ہے تو یوں نہیں کہتا ہے میں بغیر نفع کے دھندا کروں. اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ نفع کا حاصل کرنا. اور کسی کے پاس کیش ہو تو اس کا اصل مقصد نفع حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے سود کو کیوں حرام کیا وہ نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کا حکم سنا دیا. اللہ حاکم ہے، اللہ نے سیدھا اس کا حکم سنا دیا کہ ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا ہے. اللہ رب العزت کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہر حکم کی حکمت سب کو سمجھ میں آ جاوے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کی وجہ کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا یہ سب کو سمجھ میں آ جاوے یہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے کسی حکم کی حکمت اگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ وجہ ہو تو اچھا ہے، اس میں کیا سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی حکم پر عمل کرنا اللہ کے حکم ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا، بس مجھے عمل کرنا ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. اگر سمجھ میں آتا ہے بہت اچھا ہے، سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر فلسفہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھی ہم کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. فلسفہ تلاش کرنے والے آج کے اس دور میں ہر حکم میں فلسفہ تلاش کرتے ہیں، اور جب تک فلسفہ نہیں ملتا، جب تک اس حکم کی حکمت نہیں ملتی وہ عمل نہیں کرتے. تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے، چاہے مجھے وہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. تو اللہ نے سود کے لیے بھی ڈائریکٹ حکم بیان کر دیا کہ ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے. اب اس کے کچھ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت آگے کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں. یہاں بھی یہ چیز بیان فرمائی کہ جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی حکم معلوم ہو گیا شریعت کی طرف سے کہ یہ سود ہے، تو اس کے بعد اس پر عمل کیا جاوے، یعنی اس سود کو چھوڑ دیا جاوے. جب تک سود کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ میں بھی یہ رواج تھا، کچھ لوگ اپنے مال کو سود پر دیتے تھے. لیکن جیسے ہی حکم آیا، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جو آج تک کھا لیا، جو آج تک لے لیا، اس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اب دیا ہوا ہے، سود لینا باقی ہے، تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس سود کو چھوڑ دیا جاوے اور اپنی موڑی، اپنی خاص رقم، کیپٹل، اس کو لے لیا جاوے. اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ نے بیان فرمایا
کہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی دوبارہ پھر وہی کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تو دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، اب اللہ نے جس کو حلال قرار دیا یا جس کو حرام قرار دیا اس کو اپنی طرف سے اس کے اندر تبدیلی لانا کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کہنا، یہ تو ایسا ہے جیسا اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، اور جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے اور ایمان کے خطرے کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور احکامات اللہ بیان فرماتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہر قسم کے فتنے فساد سے حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔